Sorting data. ایک ورک شیٹ میں تقریباً 17 ملین سیلز ہو سکتے ہیں اور ایکسل آپ کو اتنے بڑے ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اپنی ورک شیٹ میں ڈیٹا کو الفابیٹکلی یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے یا نیومیریکلی چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹے میں ترتیب دینے کو سارٹنگ کہتے ہیں۔ Objectives. اس لیسن میں آپ سیکھ سکیں گے کہ ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسپریڈ شیٹ یا ورک شیٹ کا کانٹینٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ بیسک سارٹنگ. ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کرنا ایک عام کام ہے، یعنی یہ کام سب سے زیادہ یا عموماً کیا جاتا ہے۔ ایکسل میں یہ کام ان مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں Alphabetically sorting. نومیریکل سارٹنگ، Sort by date or time. کسٹمائز سارٹنگ، To sort by cell color, font color or cell icon. ٹو سارٹ ان الفابیٹیکل آرڈر یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے ٹیکسٹ کانٹینٹ کی سارٹنگ کرنا۔ ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں لاسٹ نیم کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ربن سے ڈیٹا ٹیب پر جائیں اور سارٹ اینڈ فلٹر گروپ کو تلاش کریں۔ سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں اسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ اے زیڈ اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ یا ڈسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ زیڈ اے اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا حروف تہجی یا الفابیٹیکلی ترتیب میں آ گیا ہے۔ سارٹنگ کے آپشن آپ کو ہوم ٹیب میں سارٹ اینڈ فلٹر کمانڈ جس کے ساتھ اے زیڈ اور کیف یا فنل کا نشان بنا ہو سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سارٹ ان نومیریکل آرڈر، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں نومیریکلی لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ نیومیریکل ڈیٹا کو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یعنی چھوٹی رقم سے بڑی رقم اور بڑی رقم سے چھوٹی رقم کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا نومیریکلی سارٹ ہو گیا ہے۔ ٹو سارٹ بائی ڈیٹ اور ٹائم، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ ڈیٹس کو نیویسٹ ٹو اولڈسٹ یا اولڈسٹ ٹو نیویسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ڈیٹ وائز سارٹ ہو گیا ہے۔ کسٹم سارٹنگ، ٹو سارٹ ان دا آرڈر آف یور چوزنگ، آپ اپنے کانٹینٹ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے لحاظ سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ ڈیز آف ویک یعنی ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے یا ٹی شرٹ کے چھوٹے بڑے سائز کے لحاظ سے بھی سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے سارٹ کمانڈ پر کلک کریں، آپ کے سامنے سارٹ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سارٹ آن کی آپشن میں ویلیوز کی آپشن سلیکٹڈ ہو۔ اس ڈائلاگ باکس میں سب سے آخری ڈراپ ڈاؤن لسٹ جس پر آرڈر لکھا ہے میں سے کسٹم لسٹ کو منتخب کریں۔ اب ایک اور ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل گیا۔ اس میں کسٹم لسٹ کی لسٹ سے نیو لسٹ کو سلیکٹ کریں اور لسٹ انٹریز باکس میں سارٹنگ آپشن کو سلیکٹ کریں۔ مثلاً یہاں ہم ٹی شرٹ سائز فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے پر کلک کریں۔ جب آپ اوکے بٹن کلک کر کے
اس ڈائلاگ باکس کو بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ٹی شرٹ کے چھوٹے سے بڑے سائز کے لحاظ سے سارٹ ہو گیا ہے۔ To sort by cell color, font color اور cell icon. Sort ڈائلاگ باکس کھولنے کے لیے ڈیٹا ٹیب میں موجود سارٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اب سارٹ آن لسٹ میں منتخب کریں کہ آپ نے فونٹ کلر یا سیل آئیکن میں سے کس آپشن کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہے۔ ہم یہاں فونٹ کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آرڈر لسٹ سے کلر سلیکٹ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ آیا آپ نے سلیکٹڈ کلر والے سیل اپنی اسپریڈ شیٹ میں اوپر دکھانے ہیں یا اسپریڈ شیٹ میں نیچے دکھانے ہیں۔ اوکے بٹن کو کلک کر کے یہ ڈائلاگ باکس بند کریں اور دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا رنگ کے لحاظ سے سارٹ یا مرتب ہو گیا ہے۔ فلٹرنگ ڈیٹا کی فلٹرنگ سے آپ ورک شیٹ کے کانٹینٹ کو فلٹر کر کے نیرو ڈاؤن یا کم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ضرورت اور مرضی کا کانٹینٹ نظر آئے، جبکہ باقی کانٹینٹ بھی ورک شیٹ میں رہے مگر ہائٹ یا اوچھل ہو جائے۔ ڈیٹا فلٹریشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک مثال لیتے ہیں جس میں ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے ایکوپمنٹ لاگ کا کانٹینٹ زیر بحث لائیں گے اور ہم صرف ان لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی تفصیل دکھائیں گے جو چیک آؤٹ کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہم نے ایسی ورک شیٹ کی مثال لی ہے جس میں ہر کالم کی ایک ہیڈر رو ہے۔ ربن میں ڈیٹا ٹیب پر سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں جائیں۔ یہاں سے فلٹر کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کالم کے ہیڈر پر ایک ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جس کالم کے ڈیٹا کو فلٹر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس مثال میں ہم ٹائپ والے کالم کو فلٹر کریں گے تاکہ ہمیں مخصوص ایکوپمنٹ کی ٹائپ یا قسم کے لحاظ سے فلٹرڈ ڈیٹا نظر آئے۔ یہ آپ کے سامنے فلٹر مینیو ظاہر ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ہم صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس مینیو میں صرف لیپ ٹاپ اور پروجیکٹرز کے چیک باکسز کو چیک یا کلک کریں گے، باقی ایکوپمنٹس کو ان چیک رہنے دیں گے۔ اوکے پر کلک کریں۔ ورک شیٹ کا ڈیٹا فلٹر ہو گیا ہے اور باقی ایکوپمنٹ کی ڈیٹیل یا ڈیٹا عارضی طور پر ہڈن یا اوجھل ہو گیا ہے اور صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کا ڈیٹا ہمیں ورک شیٹ پر نظر آ رہا ہے۔ فلٹرنگ کی کمانڈ آپ کو ہوم ٹیب میں بھی نظر آئے گی اور یہ بھی اسی طرح ڈیٹا کی فلٹرنگ کرے گی۔ ٹو ایڈ another فلٹر، آپ ایک وقت میں کسی ورک شیٹ میں ایک سے زیادہ فلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ڈیٹا مزید فلٹر ہو کر نظر آئے گا۔ مثلاً ابھی پہلے ہم نے جو مثال لی اس میں ایک اور فلٹر کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں یہ فلٹر ایڈ کرتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ یا بیچے گئے تھے ان کا ڈیٹا ہمیں نظر آئے۔ اب اس فلٹرڈ ڈیٹا میں چیک آؤٹ کے کالم کے اوپر جو ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے فلٹر مینیو آ جائے گا۔ اس مینیو میں چونکہ ڈیٹا ٹائم قسم کا کانٹینٹ ہے اس لیے اس کی آپشنز میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم یا مہینے کے لحاظ سے ہی آپشنز نظر آئیں گی۔ اب اس مینیو سے صرف اگست کو چیک رہنے دیں، باقی مہینوں کو ان چیک کر دیں۔ اوکے بٹن کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں ایک فلٹر اس ورک شیٹ پر پہلے ہی اپلائی تھا لیکن اب ایک اور فلٹر اس ڈیٹا پر لاگو ہو گیا ہے۔ اب آپ کو صرف اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ ہونے والے لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز نظر آ رہی ہیں۔ ٹو کلیئر اے فلٹر، جس کالم سے فلٹر کلیئر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ یہاں اوپر آپ کو کلیئر فلٹر فرام کی آپشن نظر آ رہی ہے، اس پر کلک کریں۔ یہ دیکھیں
اس کالم سے فلٹر کلیئر یا ختم ہو گیا اور آپ کو اب ڈیٹا کچھ مختلف طرح سے نظر آ رہا ہے۔ ایڈوانسڈ فلٹرنگ۔ ایکسل میں آپ ایڈوانسڈ فلٹرنگ کے ذریعے کسی خاص لفظ، خاص ڈیٹ یا خاص نمبر کے لحاظ سے بھی فلٹر کر کے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خاص قسم کے برانڈ کو فلٹر کر کے ورک شیٹ میں دکھا سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جسے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم ایک خاص قسم کے لیپ ٹاپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن کا برانڈ نیم ساریس ہو۔ ہم یہاں اس سرچ باکس میں سارس لکھیں گے تاکہ ہمیں صرف سارس برانڈ کے ایکوپمنٹس ہی نظر آئیں۔ جیسے ہی ہم سارس لکھیں گے ہمیں نیچے سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آنے لگیں گی۔ ہم سلیکٹ آل سرچ ریزلٹس کی آپشن کو چیک کر دیتے ہیں۔ اوکے بٹن پریس کیا اور یہ دیکھیں ورک شیٹ میں صرف سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر سے آپ مزید اسپیسیفک سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے سیلز کو سرچ کرنا جن میں وہ ٹیکسٹ نہ ہو جو آپ سرچ کر رہے ہوں۔ ہم اس مثال میں ان سیلز کو ہائڈ کریں گے جن میں کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ یا کیم کارڈر کے الفاظ ہوں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کا ٹیکسٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم ایکوپمنٹ ڈیٹیل والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے۔ کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ٹیکسٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے ڈز ناٹ کنٹین فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب کیم کا لفظ لکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹس یا ڈیٹا دکھائے جن میں کیم کا لفظ نہ ہو، جیسے ڈیجی کیم پرنٹر، کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ۔ اوکے کو کلک کریں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس دیکھیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹر سے آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ جیسے کہ لاسٹ ایئر، نیکسٹ کوارٹر یا 2 تاریخوں کے درمیان کا عرصہ، ایسے فلٹرز آپ اپنے ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل کو آپ کی کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کا پتہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کی ڈیٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم چیکڈ آؤٹ والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی چیک آؤٹ ڈیٹس درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ڈیٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس ڈیٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے دس ویک فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ آپ کی ورک شیٹ کا کنٹینٹ ڈیٹ وائز فلٹر ہو گیا ہے۔ یوزنگ ایڈوانسڈ نمبر فلٹرز۔ اس فلٹر آپشن سے آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامز گریڈ کی ورک شیٹ پر آپ ہائیسٹ اور لوئسٹ سکورز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ یہاں ہم اس مثال میں ایکوپمنٹ آئی ڈی کے لحاظ سے ڈیٹا کو فلٹر کریں گے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کے نمبرز آپ نے فلٹر کرنا ہوں۔ اس مثال میں ہم آئی ڈی نمبر والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹ کے آئی ڈی نمبرز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے نمبر فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس نمبر فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے بیٹوین کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم جو
آئی ڈی نمبر اس فلٹر میں دیں گے، بٹوین کو سلیکٹ کرتے ہی یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب ہم آئی ڈی نمبرز کی ایک رینج دیں گے کہ ہمیں اسی رینج کے آئی ڈی نمبرز والے اکوپمنٹ کی ڈیٹیل دکھائے۔ مثلاً ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم آئی ڈی نمبر 3000 سے بڑے اور آئی ڈی نمبر 4000 سے کم والے اکوپمنٹ کی تفصیل دکھائے۔ اوکے بٹن کلک کریں اور یہ دیکھیں ڈیٹا ان نمبرز کے لحاظ سے فلٹر ہو گیا ہے جو آپ نے اسپیسیفائی کیے تھے۔ فارمیٹنگ ٹیبلز۔ جب آپ اپنی اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا یا انفارمیشن لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ فارمیٹنگ سے نہ صرف آپ کی اسپریڈ شیٹ کی شکل و صورت تبدیل ہوتی ہے بلکہ دیکھنے میں بہتر لگتی ہے اور اس کا استعمال بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشتر ہم مختلف فارمیٹنگ جیسا کہ بولڈ، اٹیلکس وغیرہ کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب آپ ٹیبل فارمیٹنگ اور پہلے سے مہیا کردہ ٹیبل سٹائلز کے بارے میں سیکھیں گے۔ ٹیبلز فارمیٹنگ کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے اپنی اسپریڈ شیٹ میں موجود ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد آپ ہوم ٹیب میں موجود فارمیٹ ایز ٹیبل کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن پر کلک کرنے یا آئیکن پر موجود ایرو ہیڈ پر کلک کرنے پر ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل گیا ہے۔ اس میں آپ مختلف قسم کے ٹیبل سٹائلز دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو کو رنگوں کے لحاظ سے 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ لائٹ، میڈیم، ڈارک۔ آپ حسب ضرورت کوئی سا بھی سٹائل منتخب کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں وہ آپ سے سیل رینج پوچھے گا۔ اگر آپ نے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں وہی سیل رینج ظاہر ہوگی، آپ کو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کو لازماً سیل رینج دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیک باکس نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے مائی ٹیبل ہیز ہیڈرز۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیٹا کالمز کا ٹائٹل یا ہیڈنگ ہے یا نہیں۔ اگر ٹائٹل یا ہیڈنگ موجود ہیں تو اس آپشن کو چیک رہنے دیں۔ آپ کے استعمال شدہ ٹائٹل یا ہیڈنگ پر فلٹر کی آپشن لگ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو آپ کے ٹائٹل یا ہیڈنگ کی بجائے کالم 1، کالم 2 ظاہر ہوں گے اور ان پر فلٹر لگ جائیں گے۔ آپ کے کالمز کے ہر ٹائٹل یا ہیڈنگ کے ساتھ ایک ایرو ہیڈ ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو ڈراپ ڈاؤن کی سہولت مہیا کی گئی ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو فلٹر یا سارٹ کر سکتے ہیں۔ Modifying tables to add rows and columns۔ اگر آپ اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیبل کے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں سے ری سائز ٹیبل کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جو آپ سے نیو سیل رینج کو سلیکٹ کرنے کی آپشن دے گا۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کریں، ہم سیل رینج کے بارے میں تفصیل سے جان لیں۔ لکھی گئی سیل رینج کا مطلب یہ ہے۔ یہ ہمیشہ برابر یا ایکول سائن کے نشان سے شروع ہوگا۔ ایکول سائن کے بعد ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد کالم کا نام، اس کے بعد پھر ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد رو نمبر آئے گا۔ اس کے بعد کالن لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل کے آخری کالم کا نام اور رو نمبر لکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا تھا۔ اب آپ سیل رینج دے کر اپنے ٹیبل کی روز اور کالمز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج دا ٹیبل اسٹائل، اپنے ٹیبل میں سے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب میں ٹیبل سٹائلز کی آپشن نظر آ رہی ہے۔
ان میں کوئی بھی سٹائل منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرو ہیڈ کو سلیکٹ کر کے مزید سٹائلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یوزنگ ٹیمپلیٹس، ایکسل 2010 میں پہلے سے بنے ہوئے ورک شیٹ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسان بناتے ہوئے بہت سا وقت بچا سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ ایک بائی ڈیفالٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ مختلف ایفیکٹس، فونٹس اور سیٹنگز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹو کریٹ اے نیو ورک بک یوزنگ اے ٹیمپلیٹ، فائل ٹیب سے بیک اسٹیج ویو میں جائیں۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ یہ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس کا پین سامنے کھل گیا ہے۔ یہاں سے سیمپل ٹیمپلیٹس کو سلیکٹ کریں۔ سیمپل ٹیمپلیٹس کے تھم نیل ویو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہر تھم نیل کا بڑا ویو آپ کو اسکرین کے دائیں جانب نظر آ رہا ہے۔ اپنی مرضی کا ٹیمپلیٹ منتخب کریں۔ کریٹ کا بٹن پریس کریں۔ ایک نئی ورک بک اسی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کی بنی ہوئی آپ کے سامنے کھل جائے گی جسے آپ نے ابھی ٹیمپلیٹ مینیو سے سلیکٹ کیا تھا۔ بائی ڈیفالٹ آپ کو ایکسل میں یہ ٹیمپلیٹس ملیں گے۔ آپ ان ٹیمپلیٹس کے علاوہ مائکروسافٹ آفس سے مزید ٹیمپلیٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بلنگ اسٹیٹمنٹ، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر ٹریکر، ایکسپینس رپورٹ، لون امورٹائزیشن، پرسنل منتھلی بجٹ، سیلز رپورٹ، ٹائم کارڈ، چارٹس، کریٹ این آرگنائزیشنل چارٹ۔ چارٹ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو گرافکلی دکھا سکتے ہیں۔ ایکسل میں چارٹس کے ذریعے آپ اپنے آڈینس کو نمبرز اور فگرز کے پوشیدہ مطلب اور ان میں موازنہ کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا چارٹس کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کالم چارٹ، پائی چارٹ، لائن چارٹ، بار چارٹ، ایریا چارٹ۔ سرفیس چارٹ۔ یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو ایکسل میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹل آف دا چارٹ یعنی چارٹ کا ٹائٹل، ورٹیکل ایکسس یا عمودی محور، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر افقی محور یا ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ورک شیٹ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں چارٹس کا گروپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان میں کالم، لائن، پائی، بار، ایریا، اسکیٹر اور ادر چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ جب آپ ان چارٹس میں سے کسی پر بھی کلک کریں تو ایک اور مینیو کھل جاتا ہے جس میں چارٹ کی سلیکٹ آپشن سے متعلق مختلف سٹائل نظر آ رہی ہیں۔ ان سٹائل آپشنز میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں۔ آپ کا مطلوبہ چارٹ انسرٹ ہو گیا ہے۔ کریٹ ڈفرنٹ کائنڈس آف چارٹس، بار چارٹ، پائی چارٹ، ایکسیٹرا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ورک شیٹ میں مختلف چارٹس مثلاً بار چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے سامنے مختلف چارٹس ٹائپ آ گئی ہیں، مثلا کالم، بار، لائن، پائی چارٹ وغیرہ۔
آپ اس میں سے جو چاہیں وہ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں۔ مثلاً ہم اس میں سے پائی چارٹ پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے پائی چارٹ پر کلک کرنے سے بار چارٹ تبدیل ہو کر پائی چارٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم مختلف قسم کے چارٹس ورک شیٹ میں بنا سکتے ہیں۔ ریویوئنگ اینڈ شیئرنگ ورک بکس۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے ورک شیٹ کو پروف ریڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس ورک شیٹ کی ہارڈ کاپی ہے تو آپ شاید ریڈ پین کے ساتھ سیلز کو ہائی لائٹ کریں، اسپیلنگ مسٹیکس کو مارک کریں اور سائڈ مارجن میں کامنٹس دیں۔ یہ تمام کام ایکسل کے فیچر ٹریک چینجز اینڈ کامنٹس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آبجیکٹیوز۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ٹریک چینجز کیسے کرتے ہیں، کامنٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں، ایک ورک شیٹ کی 2 مختلف ورژنز کا موازنہ یا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں، اسپیلنگز کیسے چیک کرتے ہیں، ورک شیٹ کی فائنل ورژن کیسے شیئر کرتے ہیں۔ اباؤٹ ٹریک چینجز۔ جب آپ ٹریک چینجز آپشن کو آن کرتے ہیں تو ورک شیٹ میں کی جانے والی چینجز ایک خاص بارڈر کے ساتھ ہائی لائٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اور جب آپ ہائی لائٹڈ سیل پر ماؤس ہاور کرتے ہیں تو اس سیل پر کی جانے والی چینجز کی تفصیل ڈسپلے ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا آپ کی ورک شیٹ کو پڑھتا ہے تو اس کو آسانی سے ورک شیٹ میں کی جانے والی چینجز کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹو ٹرن آن ٹریک چینجز، ریویو ٹیب میں جائیں۔ چینجز گروپ میں ٹریک چینج کو کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہائی لائٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ چینجز کا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ ٹریک چینجز وائل ایڈیٹنگ کے چیک باکس کو چیک کریں۔ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہائی لائٹ چینجز آن اسکرین کا چیک باکس چیکڈ ہو۔ اس سے آپ جو چینجز ورک شیٹ میں کرتے جائیں گے وہ ہائی لائٹ ہوتی جائیں گی۔ اوکے کو کلک کریں۔ اب ٹریکنگ آن ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ جو بھی چینجز اس ورک شیٹ میں کی جا رہی ہیں وہ ایک مخصوص بارڈر کے ساتھ ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹو ٹرن آف ٹریک چینجز، ریویو ٹیب میں جائیں۔ چینجز گروپ میں ٹریک چینج کو کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہائی لائٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ ٹریک چینجز وائل ایڈیٹنگ کے چیک باکس کو ان چیک کریں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور اس طرح آپ کی ورک شیٹ کی ٹریکنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ چینجز، ریویو ٹیب سے ٹریک چینجز کے آپشن پر کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایکسیپٹ، ریجیکٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ اب نشاندہی کریں کہ آپ نے کن چینجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کن کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اس مثال میں ہم ان تمام چینجز کو ایکسیپٹ کریں گے جنہیں ابھی تک ہم نے ریویو نہیں کیا۔ اوکے پر کلک کریں۔ اب ایکسیپٹ اور ریجیکٹ چینجز ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ورک شیٹ میں جو بھی چینجز کی ہیں انہیں یہاں سے آپ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے جائیں۔ ایڈنگ اینڈ ڈیلیٹنگ کمنٹس، ورک شیٹ میں کمنٹس ایڈ کرنے کا مقصد ورک شیٹ کے ڈیٹا یا کنٹینٹ کے بارے میں اپنی آرا دینا ہے۔ یہ کمنٹ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے بھی لگاتے ہیں۔ کامنٹس کا ایک اور استعمال یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے آپ ڈیٹا کی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں۔ ٹو ایڈ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ کا اضافہ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے نیو کامنٹ کی کمانڈ کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں اس سلیکٹڈ سیل کے ساتھ ایک اضافی ٹیکسٹ باکس جسے کمنٹ باکس بھی کہتے ہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ٹائپ کریں۔ یہ دیکھیں اس سیل کے اپر رائٹ کارنر پر ایک سرخ رنگ کا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے۔ اس انڈیکیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈر کو یہ پتہ چل سکے کہ اس سیل میں کامنٹ ایڈ کیا گیا ہے۔ اس سیل پر ماؤس ہاور کر کے آپ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو ایڈٹ اے کمنٹ،
जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करें। अब आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं। टू शो और हाइड कमेंट्स, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से शो हाइड कमेंट कमांड पर क्लिक करें। टू डिलीट अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में डिलीट की कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, कमेंट डिलीट हो गया है। फाइनलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक। जब आप एक वर्कबुक किसी को रीड करने या किसी को सेंड करने लगें तो उससे पहले एक बार फाइनल अपनी वर्कशीट को देख लें। एक्सेल में आपके पास सहूलत है कि आप स्पेलिंग्स एरर को दुरुस्त और अपनी वर्कबुक की इंफॉर्मेशन को दूसरों से हाइड कर सकते हैं। टू चेक स्पेलिंग, जिन सेल्स के स्पेलिंग्स चेक करने हो उनको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड को क्लिक करें। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप स्पेलिंग एरर को रिव्यू और एडिट यानी ठीक कर सकते हैं। टू यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बैकस्टेज व्यू से इन्फो को क्लिक करें। चेक फॉर इशू बटन को क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर ले जाते ही उसकी शक्ल बॉक्स में उन चेक बॉक्सेस को चेक करें जिनका आपने मुआयना करना है। इंस्पेक्ट बटन क्लिक करें। डॉक्यूमेंट या वर्कबुक इंस्पेक्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप इंस्पेक्ट रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक कोई भी एक्सेस करके उसमें डाटा को कॉपी, एडिट और डिलीट कर सकता है जब तक कि आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट या महफूज न कर लें। अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करना है। टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं। इन्फो पैन से प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड को क्लिक करें। अब यहाँ से अपनी मर्जी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस हैं। मार्क फाइनल, आपकी वर्कबुक फाइनल हो जाएगी लेकिन रीड ओनली होगी, यानी इसमें डाटा एडिट नहीं होगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए। प्रोटेक्ट करंट शीट, आपकी मौजूदा वर्कशीट जिसे आपने खोला हो सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, इससे आपकी वर्कबुक का स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा महफूज होगा, यानी आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स वगैरह का इजाफा नहीं हो सकेगा। रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल, इस ऑप्शन से आप बाकी लोगों को ये सहूलत देते हैं कि वो इस वर्कबुक में किए गए अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को डिजिटली महफूज कर लेते हैं, यानी जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पाबंदी लगाकर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी वर्कबुक को ओपन करेगा तो पहले थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर देगा तो ये वर्कबुक ओपन होगी। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके का बटन क्लिक करें। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको भी ओके करके कंफर्म करें। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंट्रोडक्शन। फर्ज करें कि आपकी स्प्रेडशीट में हजारों रोज हैं। इतनी ज्यादा रोज में देखते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि डाटा को एनालाइज किया जाए। अगर आपकी स्प्रेडशीट में सेल्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि एक मखसूस प्रोडक्ट या कीमत वाला डाटा नुमाया तौर पर नजर आए, या आपकी स्प्रेडशीट में अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नुमाया करके देखना चाहते हैं, तो आपको
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है। जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं। तरीका-ए-कार, प्रोसेस। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। उसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद होंगी। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स। मैनेज रूल्स। आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रेटर देन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। मोर रूल्स। ग्रेटर देन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नजर आएंगी, यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। लेस दैन। ये ऑप्शन भी ग्रेटर दैन की तरह काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है। बिटवीन इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं। अ डेट अकरिंग, इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस होती हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं। टॉप 10 आइटम्स, इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस पर लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप। पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है। क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है, इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी।
اور آپ بآسانی ٹاپ 10 ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاپ 10%، یہ آپشن بھی پچھلی آپشن کی طرح ہے، لیکن اس کے استعمال سے شرح فیصد کے اعتبار سے ویلیوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے پر بھی آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس میں ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہے، لیکن یہ 10% ہے۔ اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ باٹم 10 آئٹمز، یہ آپشن ٹاپ 10 آئٹمز کے برعکس آپشن ہے، یعنی اس میں سب سے چھوٹی ویلیو 10 کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس آپشن کو بھی سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہوتی ہے، جسے آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ٹاپ 10% کی مخالف آپشن ہے، یعنی اس کو سلیکٹ کرنے پر 10% کے لحاظ سے چھوٹی ویلیوز ظاہر ہوں گی۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ پری سیٹس۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بہت سے پری سیٹس ہیں۔ ان میں ڈیٹا بارز اور کلر سکیلز اور آئیکن سیٹس شامل ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ اسپریڈ شیٹ میں موجود ویلیوز کو اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ آرڈر میں مختلف رنگوں اور گریڈینٹ اور آئیکنز کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں سیکنڈ لاسٹ آپشن کلیئر رولز ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ پر اپلائیڈ تمام رولز کو صاف یا ختم کر سکتے ہیں۔ کریٹنگ پیوٹ ٹیبلز۔ جب ہم اسپریڈ شیٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا اور اس میں سے میننگ فل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اسپریڈ شیٹ کے ایک بہت کارآمد فیچر پیوٹ ٹیبل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس اسپریڈ شیٹ میں ایک کمپنی کی تمام پروڈکٹس کی سیلز کے اعداد و شمار کو انٹر کیا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا سے کوئی میننگ فل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر پروڈکٹ کی ریجن وائز ٹوٹل سیل کے بارے میں معلوم کریں، یا ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ کمپنی کی کون سی پروڈکٹ کی بہت زیادہ سیل ہوئی ہے، یا پھر یہ معلوم کرنا ہو کہ کس سیلز پرسن نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے، اس قسم کے تمام سوالوں کے جواب ہم پیوٹ ٹیبل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انٹریکٹیو ٹیبل ہے جو ڈیٹا کو آٹومیٹیکلی ایکسٹریکٹ، آرگنائز اور سمرائز کرتا ہے۔ اس وقت جو ورک شیٹ آپ دیکھ رہی ہیں، اس کے پہلے کالم میں ہم نے ایک آرگنائزیشن کے امپلائیز کے نام انٹر کیے ہیں۔ اسی ورک شیٹ کے دوسرے کالم میں ہم نے ان امپلائیز کے ڈپارٹمنٹس انٹر کیے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کون سا ڈپارٹمنٹ اپنے امپلائیز کو ٹوٹل کتنا پے کر رہا ہے، تو اس کا فارمولا بہت لینتھی اور مشکل ہو جائے گا۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم اس ڈیٹا کا پیوٹ ٹیبل بناتے ہیں۔ آپ جو امپلائیز کی سیلری شیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا پیوٹ ٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے انسرٹ ٹیب میں سے پیوٹ ٹیبل کو کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں کریٹ پیوٹ ٹیبل کرنے کا مینیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جس ڈیٹا کا پیوٹ کریٹ کرنا ہے، اس کو کہاں سے ایڈ کرنا ہے، یعنی مائکروسافٹ ایکسل سے، کسی ایکسٹرنل سورس سے، یا پھر ورک شیٹ سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اس سٹیپ میں مائکروسافٹ ایکسل پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے اور ہم نے بھی مائکروسافٹ ایکسل کے ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے۔ پیوٹ ٹیبل کے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس پیوٹ ٹیبل کی رپورٹ کو اسی ورک شیٹ میں دکھانا ہے یا کسی اور ورک شیٹ میں ڈسپلے کروانا ہے، یعنی ہم لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم نے نیو ورک شیٹ میں کریٹ کرنا ہے یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ میں پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے نیو ورک شیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنے کے لیے اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ ہمیں پیوٹ ٹیبل کی بجائے یہ باکسز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیوٹ ٹیبل کے رو کالم اور ڈیٹا فیلڈ میں
کون سے کالم کو انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اسکرین کے دائیں جانب ایک ونڈو میں جو کالمز ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کی ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے ان کو چیک باکس سے چیک کر کے پیوٹ ٹیبل میں ایڈ کرنا ہے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس لیے فیلڈ لسٹ میں ہم ڈپارٹمنٹ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہم نے ورک شیٹ میں ایک پیوٹ ٹیبل بنا لیا۔ ہمارے پیوٹ ٹیبل میں ایک ہی کالم نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس پیوٹ ٹیبل میں ایک سے زیادہ کالمز کو بھی شو کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کالم لیبلز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ میں سے ایک فیلڈ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، پیوٹ ٹیبل میں ایک اور کالم نظر آنا شروع ہو گیا۔ یوزنگ اے پیوٹ چارٹ۔ پیوٹ چارٹ ایک ریگولر چارٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پیوٹ ٹیبل سے ہی ڈیٹا دکھاتا ہے۔ باقی چارٹس کی طرح آپ پیوٹ چارٹ کی ٹائپ، لے آؤٹ اور سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم ایک پیوٹ چارٹ شو کریں گے تاکہ ہمیں ہر سیلز ریجن کے ٹرینڈ یا رجحان کا پتہ چل سکے۔ پیوٹ ٹیبل سے ایک کالم منتخب کریں۔ آپشنز ٹیب سے پیوٹ چارٹ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ چارٹ کے ڈائلاگ باکس سے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چارٹ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کلک کریں۔ ورک شیٹ میں ایک پیوٹ چارٹ بن گیا ہے۔ آپ اس کو ڈریگ کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیوٹ ٹیبل میں جو بھی چینجز کریں گے وہ آٹومیٹیکلی پیوٹ چارٹ میں بھی ہو جائیں گی، اور اس طرح پیوٹ چارٹ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔